مولانا یہ سوال قربان علی صاحب کا ہے ممبئی سے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں رول آف پالیٹکس کیا ہے؟ اس کو آپ واضح کریں۔ جیسے ایک بچہ ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے پارٹ آف لائف ہے، لیکن جب 5 سال کا تب تھوڑی ہے، وہ بڑا ہوگا تب ہوگا۔ تو کوئی سوسائٹی کے لیے، اسلامک سوسائٹی کی بات نہیں ہے، انسانی سوسائٹی کوئی بھی ہو، اس کے لیے پارٹ آف لائف ہے پالیٹکس۔ لیکن جب اس کے یعنی اس کی کنڈیشن پر موجود ہے تو پالیٹکس دیکھیے، یعنی ہیلدی پالیٹکس کے لیے سب سے پہلی چیز چاہیے ایجوکیشن، جس کو جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ سائنٹیفک ٹیمپر، لوگوں کو اندر سائنٹیفک ٹیمپر ہو۔ فار ایگزامپل دیکھیے ڈیموکریسی کے لیجیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی میں سب سے زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہے بڑی، وہ ہے ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا۔ اس پر ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے، ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا۔ جیسے امریکہ میں جو آدمی الیکشن میں ہارتا ہے، سب سے پہلے ٹیلی گرام اس کا پہنچتا ہے جیتنے والے کے پاس۔ برٹن میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہمارے انڈیا میں کیا ہے، ڈیفیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پلان کرتے ہیں کہ کیسے ہم جو پاور میں ہے اس کو الٹیں۔ اب وہ جو ہے بھارت بند اور دلی بند اور اسٹرائک اور ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ڈیموکریسی اس وقت تک نہیں لا سکتے آپ جب تک کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرنے کا اس کے اندر وہ موڈ نہ ہو۔ انڈیا میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہے کہ اتنا توڑ پھوڑ، اتنا اسٹرائک، سارا کام بگڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ جو 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 ہار جاتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ دکھاؤں کہ سب ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں، اور یہ لوگ دنیا بھر کی بات ہے۔ تو وہ اسپرٹ آنی چاہیے۔ جیسے کہ امریکہ ایک ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، وہاں وہ جانتے ہیں کہ ڈیموکریسی چلے گی نہیں جب تک کہ میں ایکسیپٹ نہ کروں اس کو۔ ہارنے والا جو ایکسیپٹ کرتا ہے تب جیتنے والا کچھ کام کر پاتا ہے۔ اسی لیے وہاں پر یہ ٹریڈیشن ہے وہاں پر کہ جو ہارے گا سب سے پہلے اس کا ٹیلی گرام پہنچے گا جیتنے والے کے پاس، مبارکباد کا۔ برٹن میں بھی ایسا ہی ہے، اور ہر ڈیولپ کنٹری میں ایسا ہے۔ انڈیا میں خام خواہ ڈیموکریسی کیا ہے یہاں پر؟ ڈیموکریسی مین انارکی۔ گالبریت نے بہت صحیح کہا تھا، جہاں پر ایمبیسڈر تھا، کہ انڈیا ایک فنکشننگ انارکی ہے۔ انڈیا کی ڈیموکریسی کو اس نے کہا تھا کہ فنکشننگ انارکی، کہ انارکی ہے مگر فنکشن کر رہی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو اس پوزیشن میں تھا یا ہے کہ ڈیموکریسی کو اس کے ہاں ایکسیپٹنس ملے۔ اس کے لیے چاہیے بہت ہی سمجھدار لوگ چاہیے۔ اتنا زیادہ لاس ہو رہا ہمارا ہر سال، کیونکہ جو ہارتا ہے وہ اتنا الٹ پلٹ مچاتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پارلیمنٹ کو سنا، وہ اتنا اس میں پینڈیمونیم کا وہ تھا۔ یہ ڈیموکریسی ہے؟ ڈیموکریسی مینس پینڈیمونیم۔ اس لیے وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں جو پالیٹکس کے ABCD بھی نہیں جانتے، میں تو ان کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں۔ ABCD نہیں جانتے۔ بھائی پالیٹکس کے لیے پہلے گراؤنڈ چاہیے، سوسائٹی چاہیے، ویسے مائنڈ چاہیے۔ خام خواہ اسلام میں پالیٹکس جو ہے اس کا، اسلام کا زندگی کا حصہ ہے پالیٹکس۔ تم اسلام کیوں کہتے ہو؟ پالیٹکس زندگی کا حصہ ہے، لیکن جیسی سچویشن ہوگی ویسی پالیٹکس ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون کذالک یولوا علیکم، یہ تم ہو گے ویسے تمہارے رولر ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو ہیں قذافی وغیرہ، جو اخوان المسلمون والے جو ہیں، ایبسلوٹ سینس میں لے لیا انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہر مسلم کنٹری میں توڑ پھوڑ مچا رکھا ہے لوگوں نے۔ جو رولر ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب اس کو انسیٹ کرنے کے لیے پاکستان سے لے کر ایرٹریا تک ہر جگہ یہ قصہ ہے۔ 57 مسلم کنٹریز میں ہر جگہ یہ قصہ ہے کہ وہاں پر
یعنی فریڈم جو ہے ہی نہیں کسی بھی مسلم کنٹری میں. کیوں؟ جو آدمی رول کرنے کی پوزیشن میں ہے اس کو ہر وقت ڈر لگاتا ہے کہ مجھے انسیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں, تو اب وہ کیا کرتا ہے, ان کو کرش کرنے پہ لگا رہتا ہے. وہ لیڈر لوگ اس کو انسیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور رولر جو ہے وہ لوگوں کو کرش کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی کام نہیں ہوتا. وہ اس کی ذمہ داری اسی طرح کے لوگ ہیں. قذافی اور اخوان المسلمون اور جماعت اسلامی کا بھی یہ طریقہ ہے. ایک بات آپ سمجھ لیں, شاید آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ فالس سینس آف پرائرٹی, اس کا سب سے اپلائی ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر. دیکھیے ہمارے پاس دو موومنٹ ہیں مسلم ورلڈ میں, تبلیغ جماعت, جماعت اسلامی, الاخوان المسلمون. ایسے تو ہنڈریڈ ہیں لیکن تین بڑی ہیں. تینوں کا سوچ کیا ہے؟ وہی ہے کہ وہ اسٹرکچر سے شروع کر رکھا ہے انہوں نے. وہ سمجھ اسٹرکچر سے کام شروع کرنا, جبکہ اسپرٹ سے کام شروع ہوتا ہے. جیسے جو کہہ رہے ہیں وہ الاخوان المسلمون کے آدمی ہے, وہ جو عرب ورلڈ میں سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کا کیا ہے, سب سے پہلے اسلامی رول ہونا چاہیے, بقیہ کام اس کے بعد ہوگا. یہ دعوی ورک اس کے بعد ہوگا. اسلامی رول جب بن جائے گا تب دعوی ورک ہوگا. یہ الٹ دیا انہوں نے, پوٹنگ دا کارٹ بیفور دی ہارس. تو اسٹرکچر سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ دس دا یعنی اسٹارٹنگ پوائنٹ. پہلے اسٹرکچر لاؤ, حالانکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اسپرٹ, الاعمال بالنیات. اسپرٹ سے بگننگ ہوتی ہے, پھر اسٹرکچر آتا ہے. یہی تھنکنگ جماعت اسلامی کی ہے, یہی تھنکنگ اخوان المسلمون کی ہے, اور یہی تھنکنگ یہ تبلیغی جماعت کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا اسٹرکچر کھڑا کر دو, پھر اسلام کی اسپرٹ اپنے آپ آ جائے گی. بالکل چھوٹی سوچ ہے یہ. اسپرٹ پہلے لائی جاتی ہے, پھر اسٹرکچر آتا ہے. تو سب کی جتنی بھی موومنٹ ہے سب پٹنگ دا کارٹ بیفور دی ہارس والا قصہ ہے, کہ سب اسٹرکچر پر زور مار رہے ہیں. حالانکہ اسپرٹ کو ریوائیو کرنا چاہیے. جیسے مارکس تھا وہ بھی اسی کا شکار ہوا. اکنامک اسٹرکچر جو ہے اس کو توڑنا اور ایک نیا اسٹرکچر بنانا, وہ سمجھتا ہے اسی سے سب کچھ آ جائے گا, اور کچھ بھی نہیں آیا. کچھ بھی نہیں آیا. جتنے لوگ ہیں اسٹرکچر پر وہ کو سمجھتے رہے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے. ہم سمجھتے ہیں اسٹارٹنگ پوائنٹ اسپرٹ کو ریوائیو کرنا, یہ انما الاعمال بالنیات. لیکن حدیثوں میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے, اس کو کہتے ہیں متواتر. بہت زیادہ کمپینین نے اس کو بیان کیا ہے. وہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات. اسپرٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے دین. نیت کا مطلب اسپرٹ. تو اسپرٹ از دا بگننگ پوائنٹ. لیکن جس کو دیکھے اس نے اسٹرکچر کو بگننگ کا سمجھ رکھا ہے. خود جو لوگ ڈیموکریسی کو بہت بڑے وہ تھے ایڈوکیٹ, ان سب نے بھی اسٹرکچر سے شروع کیا. اس لیے ٹرو اسپرٹ پہ کہیں آیا نہیں کچھ. ٹرو اسپرٹ پہ کچھ بھی نہیں آیا. So Maulana, that's why people like Iqbal and Muhammad Ali Jinnah and all these people, they laid their emphasis on structure first and then ہاں وہی سب. dawah is missing in their movement. ہاں ان کا سب کا کیسے پہلے پارٹیشن پھر اسلام. بتائیے کہ یہ پٹنگ دا ہارٹ کارٹ بیفور دا ہارس ہے. اب پارٹیشن تو کروا لیا تم نے, اور 60 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ واز ناٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. سب کا کیس ہے کہ انہوں نے اسٹرکچر کو اسٹارٹنگ پوائنٹ سمجھ لیا, جبکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسپرٹ ہے. لوگوں کو ایجوکیٹ کیجیے. امریکہ جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر تو نہیں, لیکن ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ ان کے یہاں بگننگ صحیح ہوئی. جو شروع کے جو لوگ تھے وہاں پر, جیفرسن اور واشنگٹن, اس طرح کے لوگ, تو ایسے سچویشن کریٹ وہاں ہوئی کہ ان کی اسٹارٹنگ ہوئی ایجوکیشن سے, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے سے.
ان کی اسٹارٹنگ پوائنٹ صحیح ہو گئی یا کیونکہ پڑھے لکھے لوگ دنیا پر سے وہاں پہنچ گئے تھے, پڑھے لکھے لوگ. برٹن میں دیکھیے وہ بات نہیں, کیونکہ لیبر کلاس پہنچا وہاں, تو ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ وہاں اسٹارٹنگ پوائنٹ صحیح ہو گیا. یا ویسے بات کو دھیرے دھیرے وہ تھنکنگ ڈیولپ ہوئی. جیسے لنڈن جانسن نے کہا تھا, لرننگ از دا بیسک ٹو آور ہوسٹ فار امیریکا. لرننگ از دا بیسک ٹو آور ہوسٹ فار امیریکا. جبکہ اقبال جناح نے سمجھا کہ پارٹیشن جو ہے وہاں سے ہمارا ہوپ کو باندھ لیا انہوں نے, پارٹیشن ہو جائے تو سب کچھ ہو جائے گا. بالکل بیس لیس بات تھی.